السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سب سے پہلے پروگرام میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا یہ معاملہ ہے, اور اس حوالے سے ان کی بہنوں نے دھرنا دیے رکھا اڈیالہ جیل کے باہر, جبکہ سی ایم کے پی کی طرف سے بھی دھرنا دیا گیا, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے جب ملنے کی کوشش کی تو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اب مزمل صاحب, صورتحال یہ ہے کہ یہ تقریباً 8 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ملاقات کے لیے سہیل آفریدی صاحب عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹا چکے ہیں اور جیل حکام ان سے ملنے نہیں دے رہے. 1 مہینے سے زائد ہو گیا کہ ملاقات ہوئی نہیں ہے, اور انفیکٹ کہ جب سے عہدے کا حلف اٹھایا ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور ان کے بیٹوں کو بھی, عمران خان صاحب کے بیٹوں کو بھی تشویش ہے کافی اس بارے میں کہ ان کی صحت کیسی ہے, ان کی طبیعت کیسی ہے, اور یہ خیر خبر ہونی چاہیے. کیوں آخر کسی بھی قیدی کو اس کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئے ہوئے ہیں, اچھا, وہ والد سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آج پھر یہ تنازع ہے. نہیں, کیا آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بیٹے عمران خان سے ملنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوقی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں لندن میں بیٹھ کے کہ زندگی کی تحقیق کریں. لیکن لندن میں بیٹھ کے تو انسانی حقوق کی نہیں ہو سکتی نا. کیا وہ اپنے والد سے ملنے پاکستان آئے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر تو میں آپ سے کوئی بات کروں تو جو بہنیں بیٹھی ہیں باہر اڈیالہ, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ وہ بہنیں تو سیاست کر رہی ہیں, وہ سیاسی ملاقاتیں ہیں, وہ سیاسی ملاقاتوں کی دعوے دار ہیں. وہ باہر آ کے سیاسی بیان بازی کرتی ہیں جس کی پاکستان کی قانون میں اجازت نہیں ہے. اچھا, دیگر کیوں کسی سے ملوانے نہیں دیا جا رہا ہے؟ باقی کیوں پارٹی سے کوئی نہیں جا رہا اور مل نہیں رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست کی تو آپ کسی قیدی کو سیاسی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. جیل سے بیٹھ کے سیاست کرنے کی جیل مینول میں اجازت نہیں ہے. سیاسی بیان دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ بات سمجھیں, سیاسی ملاقات کا کوئی نہیں ہے. اس وقت جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ تنازع ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملاقاتیں سیاست کے لیے کی جاتی ہیں. یہ کوئی بانی پی ٹی آئی کی خیریت مطلوب کرنے کے لیے نہیں کی جاتی ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں نا, بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کرتی ہے. انہوں نے کبھی آگے باہر کہا ہے بشرا بی بی نے یہ پیغام دیا ہے. ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ ملتے ہیں, مل کے چلے جاتے ہیں اپنی چیز, اپنا جیسے ہر قیدی کی ملاقات ہوتی ہے. یہ ایک سیاسی تنازع ہے. پہلی بات آپ یہ سمجھیں, اس کا انسانی حقوق, آئین, قانون سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کا موقف ہے کہ ہمارا فرض نہیں ہے کسی بھی قیدی کی سیاسی ملاقاتیں کرانا جس کے نتیجے میں وہ سیاست کرتا ہو. جیل حکام کہتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے, اب یہ کون جیل مینول میں اجازت نہیں ہے. اور سہیل آفریدی صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم سے بھی بات کی تو انہوں نے سہیل کوئی جواب آفریدی نہیں صاحب نے جب وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو اس حلف میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے قائد کی اجازت کے بغیر صوبہ نہیں چلائیں گے. کابینہ کا انتخاب سب سے مشکل تھا نا, تو نہیں کابینہ آہستہ آہستہ کتنے کام کریں ان کی اجازت کے بغیر. نہیں, پر آئین میں کہاں لکھا ہے کہ انہیں اپنے قائد کی اجازت درکار ہے کوئی کام کرنے کے لیے؟ آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے علم میں کوئی معاملہ آئے گا تو وہ کسی اور کو نہیں بتائیں گے. اچھا, آئین میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے طور پہ سارے فیصلے کریں گے, خود ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جس نے بنایا وزیر اعلیٰ میں اس کا نہ, انہوں نے آئین پاکستان کے تحت حلف لیا ہے, اور آئین پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ جب تک اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کریں گے وہ کام نہیں کریں گے. اچھا, ٹھیک ہو رہا ہے عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دے کے؟ میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. پہلی بات, میں اس کو کوئی انسانی حقوق, یہ آئین قانون کا معاملہ نہیں سمجھتا. میں اس کو ایک سیاسی ایشو سمجھتا ہوں. آئین کا تو ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. لیکن سپریم کورٹ گئے, پاکستان کی جیل میں لاکھوں قیدی قائد ہیں, ان کی اس طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی. پاکستان میں یکساں قانون قائم ہے, جو ہر قیدی کو سہولت ہے وہی بانی پی ٹی آئی کو ہونی چاہیے. ہر قیدی کے پاس 7 کمروں کا سیل موجود ہے, ہر قیدی کے پاس ایکسرسائز مشین موجود ہے. نہیں تو گورنمنٹ نے جو تصویریں جاری کی تھی اس میں تو ایک ہی وہ سیل کی تصویر تھی. نہیں, 7 کمرے ہیں, پیچھے واک بھی کرتے ہیں, ایک ہی دیکھا تھا ہم نے, اسی میں باتھ روم تھا, اسی میں بستر تھا. کورٹ کی میں رپورٹڈ بات کر رہا ہوں نا. اب آپ تھوڑا سا پی ٹی آئی کی ٹرول سے باہر نکل آئیں. میں وہ بتا رہی ہوں فیکٹ سے باہر نکل. اچھا مزمل صاحب, آپ فیکٹس پہ بات کریں. گورنمنٹ نے جو تصویریں جاری کی, جو ویڈیو سامنے تھی, اس کمرے کی وہ ایک ہی تھی. ٹوٹل ان کے پاس 7 کمروں کا سیل ہے, یہ بات تو سب مانتے ہیں. ان کے پاس ایکسرسائز مشین ہے, سب مانتے ہیں. ان کا مینیو کئی دفعہ باہر آ چکا ہے, 5 اسٹار مینیو کھانا کھاتے ہیں وہ, یہ بات سب کو پتہ ہے. ڈاکٹر کی سہولت انہیں حاصل ہے. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے.
وہ اپنی ملاقاتوں کو اپنی سیاست چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حکومت اور قانون کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی قیدی کو جیل سے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ بھی جو سزا یافتہ ہو۔ لہذا یا تو وہ، میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ایک گارنٹر ایسا دے دینا جو کہے کہ ملاقاتوں کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، تو صبح ملاقات ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھیں، سوال اتنا ہے کہ ایک سیاستدان اگر جیل کے اندر ہے جائے گا تو کیا وہ سیاست نہیں کرے گا؟ چھوڑ دیں، نہیں کرے گا، ایک جب تک جیل میں ہے نہیں کرے گا، جب جیل سے نکلے گا کرے گا۔ جب وہ سزا یافتہ ہے تو نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ نااہل ہے، وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ پارٹی کا لیڈر ہے ایک، نہیں، آپ نے سابق وزیر اعظم، نہیں، آپ نے نشان واپس لیا تھا مسلم لیگ نون سے کہ سزا یافتہ لیڈر ٹکٹ نہیں جاری کر سکتا، لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ یہ وہی فصل ہے جو آپ نے بوئی تھی، آپ وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو آپ نے بوئی تھی، جو گھڑا آپ نے نواز شریف کے لیے کھودا تھا، آج اس گھڑے میں اوندے منہ آپ خود گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری پلاننگ آپ نے کی نواز شریف کے لیے تھی، جس میں گر آپ خود نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو سزا یافتہ ٹکٹ نہیں دے سکتا، سزا یافتہ سیاست نہیں کر سکتا، میں اے سی اتروا دوں گا، ملاقاتیں بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ٹی وی پہ نشر نہیں ہو سکتا، ہاں ٹی وی پہ نشر نہیں ہو سکتا، نام ٹکر نہیں چل سکتا، سزا یافتہ کا بیان جاری نہیں ہو سکتا، سزا یافتہ سیاست نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کے لیے کیا تھا، جس کا آپ آج خود شکار ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام قوانین عمران خان بنا کر گیا تھا، بنائے اس نے نواز شریف اور مریم کے لیے تھے، آج ان کا شکار وہ خود ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور بڑا دکھ ہوا، کیا؟ دیکھیں 2 دھرنے ہوئے ہیں ہمارے پچھلے شو سے اس شو کے دوران جی، ایک دھرنا دیا علیمہ خان نے، جی بہنوں نے، ایک دھرنا دیا سہیل افریدی نے۔ لوگ کم تھے، اچھا ایک منٹ، کے پی وزیر اعظم، جو علیمہ خان والا دھرنا تھا اس سے پہلے ایک ہفتہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ تمام ٹکٹ ہولڈر، تمام پارٹی 4 لوگ لے کے پہنچے، اور ان کا خیال تھا 8-10 ہزار بندہ اڈیالہ پہنچا لیں، 300 بندہ نہیں تھی، اور رات کو ایس ایچ او نے چائے پلائی اور علیمہ خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا کہ کوئی چائے پلانے والا بھی نہیں تھا پارٹی کا۔ آپ میری بات ہے، کوئی بندہ پارٹی کا اتنے چائے دا تھرمس لے کے بھی نہیں پہنچیا، وہ بھی ایس ایچ او اعزاز نے پلائی جس کو روز گالیاں دیتے ہیں، انہیں کہا چائے تو پی لو، بہت سردی ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب روز ہمیں کہا جاتا ہے پیچھے 4.5 کروڑ کے صوبے کا نمائندہ وزیر اعظم، بہت کم تھے لوگ، 4.5 کروڑ روپے کے لوگوں کا نمائندہ، 450 بندہ نہیں تھا اس کے ساتھ دھرنے میں، وزیر اعلیٰ ہے، پوری کیبنٹ نہیں تھی، ساری رات 16 گھنٹے بیٹھا رہا ہے، کوئی نہیں آیا۔ آپ تصویریں دیکھ لیں، 450 بندہ نہیں ہے۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان 2 دھرنوں نے ایک بات تو یہ بھی ثابت کی نا کہ لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اڈیالہ کے معاملات میں۔ آپ نے 2 دھرنے کر کے دیکھ لی، ایک آپ نے علیمہ خان نے دھرنا کر کے دیکھ لیا 12-14 گھنٹے کا، ایک سہیل افریدی نے 16 گھنٹے کا دھرنا کر کے دیکھ لیا۔ دونوں دھرنے آپ نے خود ہی ختم کیے کیونکہ لوگ ہی نہیں آئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا، علیمہ خان نے دھرنا دے دیا، دھرنا دے دیا، دھرنا دے دیا، پہنچو تو شہزاد اکبر لگا سی تو اور سارے لگے تھن، پہنچو ڈیالہ، کوئی نہیں آیا۔ سہیل افریدی نے دھرنا دے دیا، سب پہنچو پہنچو، پورا کے پی پہنچے، پنجاب پہنچے، وزیر اعلیٰ نے دھرنا دے دیا، 200 بندہ نہیں تھا۔ لوگ یہ 2 دھرنوں نے پی ٹی آئی کو زیادہ کمزور کیا ہے میرے نزدیک، ان کا سیاسی مقدمہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا کہ بھائی ان دھرنوں لوگ آتے ہی نہیں آپ کے دھرنوں میں۔ آپ نے دیکھ لیا، ایک دن علیمہ خان نے دیکھ لیا، ایک دن سہیل افریدی نے دیکھ لیا۔ لیکن آپ کو اگر لگ رہا ہے نا کہ یہ دھرنے دوبارہ نہیں ہوں گے یا احتجاج دوبارہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ نے دیکھا سیم کے پی نے احتجاج دوبارہ سے جلسے کی بھی کال دے دیا۔ اگر 200 لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو جب مرضی نہیں، روک نہیں سکتے نا ملاقات، یہ کب کرائیں گے یہ آپ بتا دیں آڈینس کو۔ جب غیر سیاسی ملاقات کا کرا دیں گے، سیاسی نہیں کرائیں گے۔ اور وہ کس سے ہوگی؟ جو غیر سیاسی ہوگا۔ آپ میری بات سمجھے کہ صبح 8 بجے جیل کے دروازے کھل سکتے ہیں تو ابھی بھی کھل سکتے ہیں، لیکن اس کی شرطیں سارا جو کوشش تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ریاست نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، مفاہمت نہیں ہو سکی،
لہذا اب ریاست مفاہمت کے موڈ میں نہیں. اچھا اسپیکر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن؟ اسپیکر نے کیا کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہی نہیں, میں کیا کروں؟ ہاں آپ میری بات, اس اسپیکر نے جوتے ہی مارے ہیں نا ان کے منہ پہ کہ کس منہ سے میرے پاس آ گئے ہیں. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر کو اٹھا کے ہم زمین سے نیچے پھینک دیں گے, اور آج آپ اس اسپیکر کے پاس پہنچ گئے ہیں. کل تک جب وہ اسپیکر کہہ رہا تھا, کل تک جب شہباز شریف پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ آئیے مذاکرات کریں, مل کر بیٹھتے ہیں, تو آپ کہہ رہے تھے یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا. تو پھر آج کیوں گئے ہیں ان کے پاس اسپیکر کے ملاقات کرا دیں؟ نہیں, پھر وہ ان کے تو ہاتھ میں ہی نہیں. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوئی ہے؟ جی جی, اور اس میں پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ موجود تھے نا, فرنٹ رو پہ بیٹھے, فیلڈ مارشل کا خطاب بہت انہماک سے سن رہے تھے. منہ بھی چھپا رہے تھے؟ نہیں منہ نہیں چھپا رہے تھے, بہت آگے آگے بیٹھے ہوئے تھے, پچھلی سیٹوں پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب جی ایچ کیو کا دعوت نامہ آتا ہے تو آپ دیدہ و دل, فرش راہ, چشم بدور ایسے پہنچتے ہیں جیسے بلاوا آ گیا ہے. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ کنگ از کالنگ. آپ عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, راتی پیر پھاڑ لیندے ہو, سویرے گریبان پھاڑ لیندے ہو. آپ میری بات نہیں سمجھے. یا تو آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی نے وہ جو 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ گئے تھے ان کو نکال دیا, وہ ان میں سے 2 لوگ دھرنے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا زوم کر کے دیکھیے, میرے خیال سے ہم نے پوچھے. آپ بتائیں, ان میں سے 2 لوگ سہیل افریدی کے ساتھ دھرنے میں بھی بیٹھے ہوئے. یہ تو پھر کام خراب, یہ تو کام خراب ہے. اور یہ تو اس لیے میرا یہ خیال موقف ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 2 دھرنوں نے پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا ہے. اب کیا کریں گے؟ آئیں گے ڈی چوک کی طرف, آئیں گے اسلام آباد, کریں گے احتجاج یا نہیں کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ابھی تو 7 دسمبر کو نا پشاور جلسہ کریں گے. گنڈا پور نے آخری جو جلسہ پشاور میں کیا تھا وہ ناکام ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے, پھر یہ آیا تھا کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی, وہاں پہ کوڑا بہت تھا, وہاں پر لوگ آ نہیں سکے ہیں, انتظامات اچھے نہیں تھے, اور آپ کو یاد ہے گنڈا پور کا وہ جلسہ ناکام ہو گیا تھا پشاور والا. اب سہیل افریدی کا پشاور کا جلسہ دیکھ کر وہ اندازہ لگائیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ اسلام آباد جانے کو تیار ہیں. کیا نعرے ان کے خلاف آوازیں تو نہیں, ان لوگوں کو علی امین گنڈا پور کے خلاف نعرے لگ گئے تھے نا, لگ گئے تھے. تو آپ میری بات ہے, اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ 7 دسمبر والا جلسہ, اب تو دیکھیں نا جی, بڑا حکم ہے پشاور ہائی کورٹ کا کہ حکومتی وسائل استعمال نہیں ہو سکتے. ہاں جی, اور اب وہ صرف میرے خیال سے مومنٹم بنانے کے چکر. اسی لیے یہ جو دھرنے ہیں ان میں بھی حکومتی وسائل تو استعمال نہیں ہو سکتے. تو میں تو یہ زیادہ میرے لیے پریشانی کی بات ہے کہ 4.5 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ دھرنے پہ 16 گھنٹے بیٹھا اور 450 بندہ نہیں تھا. اس کی نمائندگی یہ سب پر سوالیہ نشان ہو گیا نا, کہ وہ تو بیچ ہی ایک چیز رہا تھا کہ میں 4.5 کروڑ کے صوبے کا نمائندہ ہوں, تو جب وہ 16 گھنٹے بیٹھا تو 450 بندہ نہیں ہے. اور کسی کو فرق نہیں پڑا, جیل حکام کو فرق نہیں پڑا, حکومت کو نہیں پڑا, اور ریاست کا فیصلہ وہی کیا ہے. کوئی فرق. اچھا بریک سے پہلے آپ سے جلدی سے سوال پوچھ لیتی ہوں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے, ان کی طبیعت کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو جیل انتظامیہ کا بیان آ گیا, طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بیان. دیکھیں یہ بھی افغانستان اور انڈین میڈیا, اچھا آپ میری بات سمجھیں, یہ خبر شروع ہوئی افغانستان اور انڈین میڈیا سے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں کچھ کر دیا. جو علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ وہ پروپیگنڈا ہے, انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ بالکل ٹھیک. اچھا, علی امین گنڈا پور نے ایک اور بڑی زبردست پوسٹ دی ہے. کیا؟ اپنے ٹویٹر پہ. کیا؟ انہوں نے اپنے دور میں ہونے والے 16 جلسوں کی تاریخیں لکھی ہیں کہ میرے 19 مہینے کے وزیر اعلیٰ کے دور میں 16 جلسے ہوئے ہیں اور 2 اسلام آباد پر چڑھائیاں ہوئی ہیں, 3. آپ سمجھیں, تو وہ کہنے لگے 19 مہینوں میں 19 میری ایکٹیویٹیز تھیں. تو انہوں کا مطلب ہے جڑا نواں وزیر اعلیٰ آیا نے کی کیتا پریشرائز, اس نے کیا کیا, ان کا مطلب تھا کہ اس کو آئے بھی اب 1-2 مہینے ہو گئے ہیں, میرے پہ تو آپ روز سوال کرتے تھے. تو اب ویسے گنڈا پور صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, جیل انتظامیہ نے کہا ہے, طارق فضل چودھری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے, وہ کوئی نہیں. میں نے علیمہ خان کو انڈین میڈیا پہ گفتگو کرتے سنا ہے, مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے کہ وہ انڈین میڈیا سے جا کے بات کر رہی تھی. چلو آپ سمجھیں کہ ویسٹرن میڈیا سے بات کر رہی ہوتی تو وہ تو اور بات تھی, لیکن آپ انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کریں تو میں تو اس کو بھی کوئی پازیٹیو نہیں سمجھتا. اور ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ جو اس وقت میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ خبریں ہیں یہ افغان اور انڈین میڈیا اور پی ٹی آئی مل کے دیکھو نا خان صاحب والی خبروں پھیلائی ہیں.
پینک کرنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، فساد کرنے کے لیے. ایسے پینک نہیں ہوگی. نہیں، عوام کو انواع میں انارکی پھیلانے کے لیے. عوام نے بادر ہی نہیں کیا. ہاں، عوام کو پتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا. اب آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا امپیکٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں نا، پہلے وہ مجھے یاد ہے جب ابھی 9 مئی کے بعد نا ایک خبر اڑ گئی کہ میاں محمود رشید صاحب کو جیل میں کچھ ہو گیا، رولا پر سوشل میڈیا پہ ہی. تو شام کو ایک ویڈیو پیغام میاں محمود رشید صاحب کا جیل سے جاری کرایا گیا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ اتنا اثر تھا. اب کوئی اثر نہیں، امپیکٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا، چاہے وہ افغانستان اور انڈین سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اب وہ امپیکٹ نہیں ہے. ریاست نے کوئی ویڈیو پیغام نہیں جاری کرایا، کوئی ملاقات نہیں کرائی. انہوں نے کہ جتنا پروپیگنڈا کرنا ہے کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کی پٹیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں، اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آپ کی پٹیشن سننی ہے ملاقات والی، تو ان کو آپ سے نہیں ملنا چاہیے تھا. جج کو کسی سائل سے، کسی کمپلیننٹ سے، کسی پٹیشنر سے نہیں ملنا چاہیے. اس کو صرف عدالت میں بیٹھ کے مقدمہ سننا چاہیے. یہ جو ججوں کو پرائیویٹ رومز میں جا کے ملنے کی عادتیں عمر عطا بندیال سے پڑ گئی ہوئی تھیں کہ آپ پہلے بندیال صاحب کو پہلے جا کے مل لیتے تھے، اعتزاز احسن صاحب یا کھوسا صاحب، اور پھر پٹیشن لگ جاتی تھی. وہ دور ختم ہو گیا ہے. وہ جو ہم خیال ججوں کا، ہم خیال بینچ کا، وہ جو عدالتی سہولت کاری کا دور ختم ہو گیا. کیوں ملتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے؟ ان کی کیا ڈومین ہے کہ وہ ان سے ملیں؟ انہوں نے پٹیشن سننی ہے، کورٹ میں سن لیں گے. مطلب آپ میری بات ہے، ملنا ہے تو جا کے وزیر اعظم کو مل لیں، ملنا ہے جا کے وزیر داخلہ کو مل لیں. لیکن جج کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کو مسائل آ جائے اور باہر آ کے بیٹھ جائے کہ میں جج صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تو جج صاحب اندر بلا لیں. جج صاحب کو بالکل نہیں بلانا چاہیے. یہ جوڈیشل کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی ہے اگر وہ اندر بلاتے. وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس لاسٹ کیا آپشن رہ جائے گی؟ کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ؟ نہیں، کوئی آپشن نہیں. وہ اپنی وزارت اعلیٰ کریں. ایسے کام کیسے کریں گے؟ کیسے کام انہوں نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق کہنا. چھوٹا بچہ ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات پر رہے گا. نہیں، چھوٹا بچہ ہے، احتجاج، جلسے، جلوس. نہیں، اپنی اب یہ 7 دسمبر کا جلسہ جو اناؤنس کیا، یہ خان صاحب سے مل کے اناؤنس کیے، بغیر ملے ہی اناؤنس کر لیا نا. یا 26 نومبر کو حیات آباد پہ جو دعا اناؤنس کیا ہے وہ خان صاحب سے پوچھ کے اناؤنس کی. وہ صوبہ جو پہلے ہی دہشت گردی سے دوچار ہے، وہاں کی عوام کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. پر آپ میری بات سمجھیں، جو بھی فیصلے کرنے ہیں وزیر اعلیٰ بنا ہے، اس نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق کرنے ہیں، اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے. اور گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ. کیا فیسیلیٹیٹ کرے؟ ملاقات کرا کے معاملہ رولا ختم کرے. ملاقات اس طرح ریاست نہیں کرائے گی، مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کورٹ میں جائیں جہاں سے سزا ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر آپ یہ پٹیشن دائر کریں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ آپ اس عدالت میں جائیں. آج اس عدالت میں ایک پٹیشن انہوں نے دائر کر دی ہے، وہ جو دہشت گردی کی جہاں سے ان کو سزا ہوئی ہے، اس عدالت نے کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے. معاملہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا سب سے چھوٹی عدالت میں جا کے پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا. دیکھیں، 2-3 بڑے ایشوز ہیں. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا ایشو ہے. آپ بات سمجھیں نا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا ہے کہ جی جیل سے تو نہیں چل رہا ٹویٹر اکاؤنٹ، لیکن ملاقاتوں کے نتیجے میں چلتا ہے. اب ملاقاتیں نہیں ہیں تو نہیں چل رہا. تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ انہوں نے ایک قیدی کو کتنی سہولت دینی ہے کہ وہ سیاست کر سکتا ہے. کیا سارے قیدی جیل سے سیاست کرنے کی سہولت مانگیں گے تو دی جائے گی؟ اور کیا سارے قیدیوں کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے گا؟ مزمل صاحب، بریک سے پہلے اب ایک اور جلدی سے سوال بتا دیجیے. فواد چودھری گروپ جو ایک بڑا ایکٹیو ہوا تھا، اب وہ اس کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ابھی ضمنی انتخابات میں عمر ایوب صاحب کو کہا ہے نا کہ ان کی حماقت کی وجہ سے آ رہے ہیں. وہ تو میرا مطلب کنٹینیوسلی پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرنے والے تھے جلدی سے پی ٹی آئی کو بھی، اور وہ جلدی سے ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کو. اور ٹیک اوور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک رائے عامہ بنا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نالائق ہے. ان کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے یہ نالائق ہے، یہ معاملہ فہم نہیں ہے، یہ خان کو رہا نہیں کرا سکتے. آپ ہمارے ذمہ لگائیں، ہم یہ کام زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی لیڈ کر سکتے ہیں، اور ہم اسد عمر، عمران اسماعیل، فواد چودھری، پرانے لوگ واپس آئیں گے تو پرانی پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے. جو نئی بیرسٹر گوہر والی پی ٹی آئی ہے یہ پرفارم کرنے میں ناکام. فی الحال یہ بھی ابھی گروپ فی الحال ٹھنڈا ہے بیٹھا ہوا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात IMF के हवाले से। IMF ने अपनी गवर्नेंस और बदउनवानी की तशख़ीसी रिपोर्ट में ये इतराफ़ किया और कहा है कि गुज़श्ता 2 साल में कुछ बेहतरी के बावजूद पाकिस्तान मुसलसल कमज़ोर बजट की साख का शिकार है और कुछ सजेशंस भी दी गई। IMF ने 3 से 6 महीने के अंदर फौरी इक़दामात का मुतालबा भी किया है। और मुज़म्मिल साहब, रिपोर्ट ये कहती है कि अवामी सरमायाकारी के इंतज़ाम में मुतादिद खामियाँ मौजूद हैं जिनको फौरी तौर पर ठीक करना हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हाउ यू विल कमेंट? वो ठीक है, सरमायाकारी वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, सरमायाकार को सहूलत देनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत है। एक बंदे ने इंडस्ट्री लानी हो तो उन्होंने दफ्तर बुला के खज्जल ही कर देंगे हो, वो बात बिल्कुल ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो यहाँ के दफ्तरों के चक्कर काट काट बेवकूफ़ हो जाता है, ना सिफारिश ना पैसा, दोनों के बगैर यहाँ काम नहीं होता। वो सब बातें अपनी जगह हकीकत हैं। ये रिपोर्ट हुकूमत की दरख्वास्त पे बनाई गई है, हुकूमत इस पर अमल करना चाहती है, हुकूमत इस्लाहात करना चाहती है। ये अब 1 साल हमें देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर कितना अमल होता है। पहला अमल हो गया। देखें, एक हमारे यहाँ बड़ा इशू बना हुआ था। देखें, हमारे यहाँ जो MNA MPA सेनेटर वज़ीर आज़म जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन कमीशन को हर साल अपनी रिटर्न जमा कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे देता है और वो पब्लिक होती है कि कितनी जायदाद है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना है, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, कंपैरेटिव एनालिसिस, कितने पैसे हैं, कितना सोना। हमारे सरकारी अफसरान जो थे ग्रेड 17 से ऊपर, वो अपने एसेट्स पब्लिक करने के लिए तैयार नहीं थे जी। और 2-3 साल से तो ये तनाज़ा IMF के साथ भी चल रहा था। IMF कहती थी कि आप अपने सिविल सर्वेंट्स के जो एसेट्स हैं वो पब्लिक करें। वो हमारे सिविल सर्वेंट्स जो थे वही तो IMF से बात कर रहे होते थे। वो उसको पेंडिंग में डलवा देते थे, डेफर करा लेते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये पता लगे किस अफसर के पास कितनी दौलत है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ने फॉरेन नेशनलिटीज़ ले ली हैं जी। ये भी तो एक लिस्ट चल रही है ना। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जो करप्शन है वो अफसरशाही की करप्शन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन है। ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब भी ब्यूरोक्रेसी करती है। कुछ दिन नैब ने किया था, फिर अफसरों ने बड़ा रौला डाला, फिर नैब ने बड़ी वजाहतें दी और अब तो नैब में रखा आजकल अफसरों से डरती है ज़्यादा। तो अब बिलाखिर FBR ने एक नोटिफिकेशन कर दिया है जिसके तहत ग्रेड 17 के ऊपर के जो अफसरान हैं उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो रिटर्न्स हैं वो पब्लिक करने की उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया और वो कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, जो टेक्निकल बात है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस अफसर के क्या असासी हैं, क्या है। वो पब्लिक सर्वेंट है, जिस तरह वो अवामी नुमाइंदे हैं, ये वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो दोनों को ऊपर मेरा मतलब है कि ये होना चाहिए और मैं तो इसका बहुत हामी था। दुनिया भर में है, IMF कई साल से पाकिस्तान को कह रहा था, नहीं हो सका था। हमारे यहाँ अफसरशाही की लॉबी बहुत मजबूत थी, ब्यूरोक्रेसी की लॉबी जो है वो हर दफ़ा आड़े आती थी। अफसर नाराज़ होते थे कि अब हमारे साथ से भी पब्लिक होंगे और वो अपने साथ से पब्लिक करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि अब ग्रेड 17 के जो अफसरान हैं उनके जो असासी हैं वो पब्लिक हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो एक मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट है उसकी तरफ एक कदम आप कह सकते हैं, एक छोटा सा कदम है। ये अफसर आएंगे, हमें पता लगेगा ग्रेड 22 के अफसरों की दौलत क्या है, ग्रेड 21 के अफसरों की दौलत क्या है, ग्रेड 20 के अफसरों की दौलत क्या है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इसको सपोर्ट करता हूँ। तो और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक तरफ कदम है और इंशाल्लाह जब इनके पहले एहसास सामने आएंगे तो बड़ी कहानियाँ भी सामने आएंगी जी। बड़े बड़े छुपे रुस्तम भी बाहर आएंगे। इसमें ना ये भी होना चाहिए कि इनमें से इनके बच्चों के पास कौन कौन से मुल्क की नेशनैलिटीज़ हैं, ताकि हमें पता तो लग सके कि किस अफसर के पास और उसकी फैमिली के पास कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं और वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, अब सूरत हाल ये है कि IMF ने दीगर मामलात पर भी कि पाकिस्तान में करप्शन है और पाकिस्तान में तमाम ही इदारों में करप्शन इस हद तक इन्वॉल्व है जो हर एक सेक्टर को बड़े बुरे तरीके से ब्लीड कर रही है। उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और गवर्नमेंट का काम है रिफॉर्म्स करना। देखिए, हमारे यहाँ बिजली चोरी ख़त्म होनी चाहिए, गैस चोरी ख़त्म होनी चाहिए, टैक्स चोरी ख़त्म होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स आपको पता है तनख्वाहदार तबका देता है जी।
ہمارے بزنس مین اس حوالے سے کوئی اچھی خبریں ملنے والی ہیں؟ ہمارے تاجر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے صنعت کار ٹیکس دینے کو تیار نہیں، مراعات لینے کو بالکل تیار ہیں لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ روز حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بھری پریس کانفرنس ضرور کرتی ہیں کہ ہم یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، پر ان سے پوچھا جائے. پچھلے دنوں ایک وہ تاجر ایک چیمبر کے ایک صدر کے بڑا کلپ وائرل ہوا کہ جی وہ کہہ رہے تھے سب چور ہیں، ہمیں گاڑیوں کا حساب دیا جائے، ہمیں یہ دیا جائے. وہ جب ان کی اپنی ریٹرن سامنے آئی نا تو ان کے کمرشل پلاٹوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور ٹیکس کم ہوتا جا رہا تھا. تو وہ بھی سامنے آیا کہ بھائی جان آپ خود کیا ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کی اپنی تو فرنس لاس میں چل رہی ہے اور آپ کی کمرشل پراپرٹیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی گاڑیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس میں کمی ہو رہی ہے. تو پھر وہ ریٹرنز بھی ایک جب پبلک ہوئیں تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس ملک کے صنعت کاروں کی ریٹرنز بھی پبلک ہونی چاہیے. بے شک یہ جو چیمبر کے صدر بنتے ہیں، عہدیدار ہیں، ان کی ریٹرنز تو بالکل پبلک ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جو بندہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا نمائندہ ہے وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے جو وہ ان کی بنیاد پہ ان کی نمائندگی کرنے کا حق مانگتا ہے. تو ان کے بھی سارے پبلک ہونے چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے مزمل صاحب، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے جس کا جائزہ لیا جائے گا. ٹیمز پاکستان میں موجود انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماحول، گڈ گورننس کا جائزہ لے گی. رپورٹ سامنے آئے گی اور یہ رپورٹ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پاکستان سے باہر لابنگ کر رہی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جبکہ ڈیفینس انالسٹ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حارث صاحب کتنا بریگیڈیئر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بریگیڈیئر صاحب. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے امریکہ میں لابنگ کی گئی ٹرمپ کے حوالے سے، پھر یو کے میں لابنگ کی گئی پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ دونوں محاذوں میں پھر آئی ایم ایف کے باہر دھرنے دیے گئے قرض روکنے کے لیے. یہ ان تین محاذوں پہ ناکامی کے بعد اب جی ایس پی پلس کے جو رینیول ہے اس کو روکنے کے لیے ایک اینٹی پاکستان لابنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے ای یو میں. آپ نے اس کو نوٹس کیا ہے؟ بالکل کیا، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس لیے مزمل افسوس کی بات ہے کہ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا، پاکستان کے ٹریڈرز کا، پاکستان کے عوام کا. جو وہاں تو اگر یہ جاب ختم ہوگی لوگوں کی تو کس کا نقصان ہوگا؟ غریب عوام کا نقصان ہوگا. آپ کو اسمبلی کو فال کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، سینٹ، یہ اسی لیے ہوتی ہے یہاں آ کے آپ ان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر بتاتے ہیں اور کریکٹیو میجر بتاتے ہیں کہ واٹ یو وانٹ، کہ کیسے ہونا چاہیے. آپ باہر جا کے اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر ٹو کہ آپ اپنے ملک جی پلس مجھے بتائیے 7 کی اگر آپ یہ کرتے ہیں جس طریقے سے ابھی آپ کر رہے ہیں، کتنی سیریس بات ہے. یہ تو دشمن ایسی بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یورپین یونین جی ایس پی پلس کو عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی سے مشروط کر دے کہ رہا کریں گے تو ملے گا. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہوگا؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. پاکستان اپنے انٹرنل میٹر میں کسی کی کوشچن یا انوالومنٹ نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے. پاکستان کا اسٹیٹ کا، ریاست کا اپنا قانون ہے، قانون کے مطابق ہر ایک کو ڈیل ہے. بالکل کورٹ میں دیکھیں نا، کورٹ میں تو آپ کیسز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ ہر بار اسٹیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسمبلی کو فالو کریں. آپ اسمبلی کو امپورٹنس دیں، اسمبلی میں آئے وہاں بات کریں. ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں 2024 کی انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات سے جی ایس پی پلس کو مشروط کر دیا جائے. جی اب امیجن کریں آپ، یہ باتیں کتنے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ چیز نیور گڈ. آپ نے یہ بات کرنی، آئے نا اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اسمبلی میں ڈسکس کریں. آپ جب تک نیشنل اسمبلی کو آپ امپورٹنس نہیں دیں گے، یہ بات سٹریٹس میں نہیں ہوتی ہے. سٹریٹس میں جب بھی آپ قانون کو ہاتھ دیں گے، قانون حرکت پہ آئے گا. آپ نے پہلے پری میچور 24 نومبر 26 نومبر کو جو کچھ کیا ہے، عوام آپ کی پارٹی کے ابھی تک ان کو بھگت رہے ہیں. نہ ان کا بیچاروں کو والی وائرس ہے. پر وہ کہتے ہیں یورپین یونین 26 نومبر کی تحقیقات کرے اور فوجی قیادت کو سزائیں دے. مجھے یہ بتائیے کہ جی پلس والوں کا کیا تعلق ہے؟ فوجیوں کو سزا کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ مجھے مطلب کون سا قانون ہاتھ میں لیا ہوا ہے؟ آپ نے ایک نے غلط کیا، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا.
اور جو بھی ان کو پورا انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، تمام ان کو رائٹ دیا جا رہا ہے. آپ بار بار جہاں صحافی عوام پوچھتے کیا فیصلہ ہوگا، وہ یہی کہتے ہیں جی کہ پورا ان کو حق ہے جتنے ڈیفینس کے کیس اپنے لانے ایویڈنس لانے لے کر آئیں، اس کے بعد تمام انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اس کے بعد بھی ان کے پاس ریمیڈی بھی ہائی کورٹ. اچھا، جو اوورسیز پاکستانی یہ لابنگ کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ کیا اس کو، کیونکہ کاؤنٹر تو اس کا یورپین یونین میں ہی کرنا پڑے گا، یہاں ہماری قومی اسمبلی سے تو نہیں ہوگا. بیسیکلی دیکھیں مزمل صاحب، اس میں دو تین باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے ملک میں ہم اپنے خود کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں اس کا؟ کیا ہم ینگ لڑکے لڑکیاں جو آئی ٹی کوالیفائڈ ہیں، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ انڈیا چلا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی چلا رہے ہیں، جو کچھ لوگ ہیں، باقی تو سارے آئی نو کہ دے آر یہ بالکل دے انڈرسٹینڈ پاکستان پوائنٹ آف ویو. تو آپ کیوں نہیں ہائر کرتے ہیں؟ آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں جو وہ بولتے ہیں، اور اپنا نیریٹو خود بنائیں جو دنیا میں چلے اور لوگ سمجھیں اس کو. ہم کیوں نہیں یہ کرتے؟ مجھے اس بات کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں. ینگ لوگ نے، آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہمارے ینگ ٹیلنٹ نے انڈیا کو کس طریقے سے یہ اس پہ ٹیکنالوجی میں مار دی ہے، اور گراؤنڈ کو اور ایئر کو کیسے انہوں نے سنکرائز کیا کہ ہم نے انڈیا کی ان سے امداد کر دی. سو پلیز جو تم 400-500 لوگ امپلائی کریں، ان کو نیریٹو دیں، وہ نیریٹو بلڈ کریں، آپ اپروو کریں، تھرو ان دا مارکیٹ. لائک ان کے نیریٹو کو اس کا کاؤنٹر. پر یہ تو انٹرنیشنل لابنگ کا کھیل ہے نا سر. دیکھیں ہمیں تو یورپین یونین میں لابنگ کرنی پڑے گی نا نیریٹو سے زیادہ. وہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبران سے مل رہے ہیں، ان کی کمیٹیز کو مل رہے ہیں، وہاں پر ڈوزیئرز دے رہے ہیں، وہ تو وہاں کام کر رہے ہیں نا. تو یہاں سے نیریٹو اس کا بھی حل ہے. دیکھیں اس کا کیا حل ہے. آپ اپنی ٹیم بھیجیں یہاں سے ایک گڈ کمیونیکیشن والی، وہ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی اکانومی کے ایکسپرٹس ہوں، فارن ریلیشن کے ایکسپرٹ ہوں، ڈیفینس ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہوں. دے شوڈ گو. آپ یورپین یونین کی ایک ٹیم وہاں جائے، ایک امریکہ میں جائے، جو میٹر کرتے ہیں اس وقت، خاص طور پہ G+ کا ٹائم آ رہا ہے. ہم کیوں نہیں اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں؟ وہ جا کے پورا بریف کریں، سیمینار کریں، بتائیں ان کو، پریزنٹیشن دیں، اور وہاں ان کو بتائیں کہ دس از واٹ از اسٹیٹ آف پاکستان. یہ آپ کے کیا آپ کے کہاں کیا بلومبرگ کی رپورٹ ہے، فلاں کی رپورٹ ہے، یہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہیں، یہ پاکستان کے اس وقت حالات ہیں. پاکستان کو ایک ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے. انڈیا نے جو کچھ کیا تھا ہم نے یہ کر کے دکھا دیا. امریکہ کی ہم گڈ بکس میں 19% ٹیرفس ہے، انڈیا کو 50% ہے. حارث صاحب وہ ڈیلیگیشن جائے، ملک سے باہر جائے، اور انہیں یہ میک شور کرے کہ انسانی حقوق کا بالکل خیال رکھا جا رہا ہے، مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، ماحول بالکل ٹھیک ہے، گڈ گورننس ہے. لیکن صورتحال تو آپ کو پتہ ہے اس کے برعکس ہے. اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کو ایک رپورٹ تیار کرنی ہے، اس کو فیکٹ پہ جو مبنی ہے ایک رپورٹ سب کے سامنے رکھ کے پوری دنیا کو بتانا ہے، جو وہ پوری دنیا میں تمام ممالک کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان میں سب اچھا ہے کہ رپورٹ ان کے سامنے جانی چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کا ایک وہ امیج جو کہ پاکستان کے لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا کہ وہ وہاں یہاں پہ رہتے ہوئے فیل کر رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں. حارث صاحب اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر لوگ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں باہر؟ رپورٹ اور صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. دو تین چیزیں دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں. گورنمنٹ پرائیویٹ دیکھیں، جو حکومت ہوتی ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. آپ نے اگر کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں، آپ کو میجورٹی بھی آ گئی ہے، 2/3 بھی آ گئی ہے، ناؤ از دا ٹائم، ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. آپ دنیا کو یہ بھی بتائیں، اپنے عوام کو بتائیں، دیکھیں ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، we're finding it. دیکھیں اوپن کریں نا بات. آپ کیوں نہیں اپوزیشن سے بات کرتے ہیں؟ کنفرنٹیشن از ناٹ ریکوائرڈ. اس وقت جب دہشت گردی ملک میں ہو، اور ملک بھی اس وقت جو ایک لہر میں ہے ہمارے ساتھ، آپ سمجھو KPK میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے. وی آل نو. اچھا، جو اوورسیز پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہمیں ان سے کیسے نبٹنا چاہیے؟ دیکھیں ان کے خلاف تو آئی ووڈ سے کہ ان کے خلاف ایک تو آپ کے وہاں میسیج ہیں ہمارے پاس. اگر ان کے خلاف پراپر پروف ہیں جن سے ہمارے ملکوں کے خلاف پاس ہمارے پاس ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی سائنڈ ہے، وی شوڈ گیٹ دم بیک. لا کے میک دم پوائنٹ آف سبق موت. 2-3 کو تو بنائے نا، تاکہ باقی تو ڈرے نا. جب ہم ان کے خلاف سے ان کی باتوں کو ہم پیسو طریقے سے لیں گے تو وہ اور زیادہ ایکٹیو ہوں گے. ہمیں دیکھ لیں کس سے ٹریٹی ہوئی ہے ہماری. کیونکہ یہ تو دیکھیں نا، آپ کا موجودہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، آپ موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کا سیاسی تنازع ہے، پر اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کے مفاد کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے.
آپ IMF کے دفتر کے باہر دھرنے دیں، آپ جا کے پہلے US کانگریس میں پاکستان کے خلاف لابنگ کریں، اب EU میں پاکستان کے خلاف لابنگ کریں، اور آپ اس کو سیاسی جدوجہد تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو اس کو ملک دشمنی کہیں گے۔ دیکھیں وہاں پر 70% وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان کے فیور میں ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کی فیور میں ہیں، وہ ان کو بھی تو کریں نا ایکٹیویٹ، دے شوڈ گو نیوٹرلائز کریں ان کو، آپ کاؤنٹر تو کریں نا کام۔ اگر آپ کے 20% لوگ ہیں جو PTI کے اوورسیز ڈائسپورا میں ایسے لوگ ہیں جو ڈائی ہارٹ ہیں، جو نہ سمجھتے ہیں پاکستان کی پرواہ، صرف وہ کہتے ہیں ہمیں، آپ کو لگتا ہے ہمارے سفارت خانے کافی، آپ کو لگتا ہے ہماری ایمبیسیز ٹھیک کام نہیں کر رہی اس ضمن میں؟ انہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، وہ بہت ویک ان کی لابنگ ہے، ان کی اپروچ بہت ویک ہے۔ اب میرے خیال میں اگر آپ کے سفارت خانے کام صحیح کریں، there is no question کہ اس ملک میں وہاں کے لوگ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں، لیٹ می شو یو۔ اگر ہمارے لوگ وہاں پر کام کریں، بہت ہمارے لوگ وہاں پر ہیں جو ہمارے وطن بھی ہیں، پاکستان کی ان کو فکر بھی رہتی ہے، پاکستان کی حکومت سے خوش بھی ہیں۔ ابھی آپ جب DGI ہم نے جب یہاں پر ماہینہ ملت کانفرنس آپ نے دیکھا تھا کس طریقے سے لوگوں نے نعرے لگائے تھے، اوورسیز پاکستانی آئے تھے، چیف فیلڈ مارشل سے آصم علی نے ایڈریس کیا تھا، کتنے نعرے لگے تھے، انڈیا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ جب انڈیا کو تکلیف ہو مینس کہ دیٹ وزٹ واز ویری ویری سکسیسفل۔ سو آپ اپنے وہاں پر دیکھیں، فورن آفس ہیز ٹو ڈو، دے ہیو ٹو آسک سیکرٹری فورن آفس، فورن منسٹر ہیز ٹو آسک دیم کہ آپ بتائیں نا کیوں ہو وہاں پر، وائی دے وہاں گیدر ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن وہاں پر آ کے، نیو یارک پہ فلاں جگہ IMF کے آفس کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں، ہاؤ ڈیئر آپ کی ٹیم کیوں، اگر ان کے 20 لوگ ہیں تو آپ کے کیوں نہیں 200 لوگ کھڑے ہو جاتے جا کے؟ یہ سب بات یہ کہ آپ سلیکشن میرٹ پہ کریں سفارتکاروں کی، ان کو بریف کریں، دے شوڈ بی ہولڈ اکاؤنٹیبل، کوارٹرلی رپورٹ لیں ان سے کہ جی بتائیں آپ نے کیا کام کیا، سیمینر کریں، وہاں کے گورنمنٹ آفیسر کو بلائیں، ان کو بریف کریں، بہت شکریہ اس کے بعد ان بریگیڈی کو صاحب، مینڈیٹ دیں اپنے لوگوں کو، تو وہ آ کے بات کریں، دیٹس واٹ یو کین ڈو۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ حارث صاحب۔ مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔